وَإِن لَّمْ، لہجہ دیکھیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس ایک چیز کو نہیں پہنچایا تو ایسے جیسے آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اب بات کی اہمیت کو جانیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ میرے فیس بک پہ میں نے ایک خلاصہ ڈالا ہے اہل سنت کے محدثین کی کتابوں کا، کسی نے بھیجا تھا، اچھا بھیجا تھا، میں نے ڈال دیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہر ایک نے غدیر کے بارے میں جملے بیان کیے ہیں۔ ہمارا ان سب سے ایک سوال ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی حج پہ تھے نا، عرفات میں تھے، منی میں تھے، مکے میں تھے، کیا وجہ ہے؟ وہاں کسی کو نہیں رکوا کر کہا گیا اور باقاعدہ غدیر خم میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ غدیر پانی کے ایک حوض، تالاب کو کہتے ہیں، خم جگہ کا نام تھا، وہ ہمارے لیے ایک عنوان بن گیا۔ حکم آیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے یہ نہیں انجام دیا تو کچھ بھی نہیں۔ تمام واقعات گزر چکے ہیں۔ اس واقعے کے ایک لمیٹڈ ایام کے بعد حضور اکرم دنیا سے پردہ فرما جاتا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے پہنچا دو، بلغ، حکم آ رہا ہے۔ اور پھر حکم کے بعد کیا اللہ کو کہنے کی ضرورت تھی؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں، اچھا کافروں سے نہیں کہہ رہا اللہ کہ اللہ تمہیں کافروں سے بچائے گا، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ کچھ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ ایک عجیب مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے کہ جناب تمام صحابہ، میرا یہ جملہ تاریخ میں ریکارڈ ہو جا رہا ہے، آپ کے لیے بھی رہے گا، تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، تمام صحابہ قابل احترام ہے شرط کے ساتھ، بغیر شرط کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ دیکھیں صحابی کے مومن ہونے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، تم سب کے نام لے آؤ، ہم ہر ایک کے نام سے پہلے ایک سوال کریں گے، اگر اس سوال کا جواب مثبت آیا بہت اچھا، مثبت نہیں آیا تو تم کو لعن کرنا پڑے گی۔ میں بہت خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے میں دوہرا دیتا ہوں، یا علی لا یحبک الا المومن، رسول اکرم نے فرمایا، اور اہل سنت کی کتابیں بھرپور اہل سنت کی تقریروں میں بھرپور، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق، کافر کا کام ہی نہیں یہاں پر۔ میرے پچھلے جمعے کی بات کو یہاں پر متصل کرتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ بھائی تمہارے یہاں اور ہمارے ہاں حدیث کے نقل کرنے والے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، نماز جماعت پڑھانے والا بھی عادل ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہم عادل ہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اب اگر صحابی حدیث نقل کر رہا ہے تو اس کے لیے عدالت شرط ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ایمان پہلی شرط ہے یا عدالت پہلی شرط ہے؟ گفتگو میں بہت خطرناک زاویے سے لے جا رہا ہوں، اور میں نے کل ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بھی بہت ہی خطرناک بات سوچ سمجھ کر کی ہے۔ اگر آئندہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تو پریشان نہ ہوئیے گا، ہمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تاریخ میں ایک جگہ تو لکھا جائے کہ ایک شیعہ طالب علم نے ہمت کی تھی۔ میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جسٹس کا نظام ہمارے ہاں کفر کا نظام ہے، میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ میرے پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ پاکستان کا جسٹس سسٹم کفر کا سسٹم ہے، دوسرے خطبے میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ بات یاد آئی ہے تو عرض کرتا چلوں۔ تو عدالت زیادہ ضروری شرط ہے یا ایمان زیادہ ضروری شرط ہے؟ یہ تو ہمارے جو چھوٹے بچے یہاں پر ہیں وہ بتا دیں گے۔ مولانا ایمان ہوگا تو عدالت ہوگی نا، ورنہ ٹرمپ عادل ہو جائے اور ایمان نہ رکھتا ہو تو
فائدہ نہیں ہے نا. تو تم جب آ کے کہتے ہو کہ اس حدیث کو ہم نے فلاں سے نقل کیا ہے اور اس کے عادل ہونے کی گواہی لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم کو اس کے مومن ہونے کی گواہی لانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کورونا وائرس والے بہت سے مریض موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. اب میرے کورونا کا لفظ سمجھ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، تیرے پاس منافقین آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد انک رسول، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. ارے یہ کیا ہو گیا؟ اچھے کے ساتھ برے مکس ہو گئے. اب سب کو رضی اللہ کہوں میں تو آپ کہیں گے آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اگر میں سب کو رضی اللہ کہوں تو آپ کہیں گے قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ. وہ آتے گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لسٹ دے دیں، کنفرم کر دیں، ورنہ ہم آپ کو لسٹ دے دیتے ہیں کہ کون ایمان پر تھا، کون ایمان پر نہیں تھا. جس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت تھی، میں تکرار کرتا ہوں، جس کو میرے مولا سے محبت تھی. 3 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ محبت ہونا جو آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے. ایک ہے نفرت ہونا. ایک ہے نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں. رسول اکرم نے صاحب بتا دیا، نفرت رکھنے والے تو گئے ہی گئے، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے وہ بھی گئے. یہ غدیر کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. غدیر کو آسان نہ لیں، غدیر کو واہ واہ مٹھائیاں بانٹنے کے لیے نہ لیں. ہے بہت اچھا ہے، لیکن غدیر کے لیے اس سے بہت آگے آپ کو کام کرنا ہے. غدیر پہ علمی گفتگویں ہونی ہیں، غدیر پہ اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنس آنے. تو اب یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی کہ اصحاب رسول سے حدیثیں نقل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس صحابی کے ایمان کی سرٹیفکیٹ لائے. آج کل ہاسپٹل میں جب آپریشن کے لیے لے جایا جاتا ہے تو کہتے 48 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو کورونا تو نہیں ہے تو آپ کو آپریشن ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی حدیث کے قبول کرنے کی ایک شک آپ نے حذف کر دی. میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، میں بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر آپ کسی کی حدیث کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا یا علی حبکم ایمان و بغضکم نفاق. اگر اس کی محبت کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملی، آپ اس کی حدیث کو کیسے لے سکتے ہیں؟ اور پھر لاکھوں حدیثوں میں سے 3 لاکھ حدیثیں نکالی گئیں، 3 لاکھ حدیثوں میں سے 50,000 حدیثیں نکالی گئیں. ہم کہتے ہیں آپ لاکھوں حدیثیں قبول کر لیں، لیکن کورونا ٹیسٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ایمان کا ٹیسٹ ضروری ہے. اگر ایمان کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہے تو پھر دیکھیے کہ عادل ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم یہاں پر حدیث قبول کریں گے، آپ بھی قبول کر لیجیے. لیکن یہ جو علماء اہل سنت نے حدیث کے قبول ہونے کی شرط یہ رکھی ہے کہ صحابی رسول عادل ہو، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ صحابی رسول ایمان پر ہے یا نفاق پر ہے، اس کی تشخیص کیسے دیں گے آپ؟ ہم آپ کی کتابیں لے کر آتے ہیں، آپ ہماری کتابیں لے کر آ جائیے، بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں